صدیوں پرانے تاریخی شہر لاہور میں کسی عام شخصیت سے منسوب صرف ایک ہی مقبرہ ملتا ہے، لیکن حکام کی عدم توجہی کے باعث بدھو کمہار کا یہ مقبرہ بھی اب تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا ہے۔ بدھو کمہار مغل بادشاہ شاہ جہاں کے زمانے میں اینٹیں بنا کر شاہی محل کو دیتا تھا۔ برصغیر پاک و ہند میں مغل بادشاہوں نے یہاں جو عمارتیں، قلعے، مساجد اور مقابر تعمیر کرائے، ان کے فن تعمیر، نقوش اور مختلف تہذیبوں کو ظاہر کرنے والے عمدہ ڈیزائن کا کوئی ثانی نہیں۔ ان عالیشان تعمیرات کے لیے اینٹیں، سیمٹ، پتھر، لکڑی، کاشیگری، نقاشی، سنگ تراشی اور کتابت کا ضرور کوئی بندوبست رہا ہوگا۔ برسہ برس گزرتے گئے اور کئی کاریگر، مستری، مزدور اور محنت کشوں کی محنت سے عمارتیں اور قلعے بنتے رہے، لیکن ان شاہکار عمارات میں ان کا کوئی خاطر خواہ نام و نشان تک نہیں ملتا۔ البتہ شاہ جہاں کے دور حکومت میں اینٹیں فراہم کرنے والے کمہار بدھو سے منسوب ایک مقبرہ ضرور لاہور میں واقع ہے۔ لاہور کی جی ٹی روڈ سے جاتے ہوئے یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کے کچھ فاصلے پر ایک خستہ حال مقبرہ اب بھی اپنی شناخت کے بارے میں پریشان حواس باختہ کھڑا ہے۔ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ مغلیہ دور کی بلند و بالا حسین عمارتوں میں جو اینٹیں لگی ہوئی ہیں، وہ سب اینٹیں اس مقبرے میں دفن بدھو میاں کے بھٹے میں تیار ہوتی تھی۔ بدھو کے والد کا نام سدھو تھا، جنہوں نے لاہور میں ہی ایک بڑا بھٹا قائم کیا۔ کہتے ہیں کہ شاہ جہاں کے دور میں اس بھٹے کی آگ ایک دن بھی نہیں بجھی تھی۔ سدھو نے جہانگیر کی حکومت میں فن تعمیر کے لیے اینٹیں فراہم کی تھیں، تو بدھو نے بھی شاہ جہاں سے وہی کاروباری معاملات جاری رکھے اور شاہی محل سے اینٹوں کی لین دین جاری رکھی۔ کہا تو یہ بھی جاتا ہے کہ مغل پورہ سے واہگہ تک ساری زمین پر بدھو کا آوا یعنی بھٹا خش ہوا کرتا تھا، لیکن آج اس کے نہ کوئی آثار ملتے ہیں اور نہ ہی تاریخی حوالے۔ بدھو شاہ جہاں کے زمانے میں اینٹیں بنا کر شاہی محل کو دیتا تھا۔ لاہور میں مغلیہ ادوار اور خاص طور پر شاہ جہاں کے زمانے میں جو مساجد، عمارات اور مقبرے بنے ہیں، وہ اسی بھٹے سے تیار ہو کر آئی ہوں گی۔ لیکن اب اس مقبرے کی حالت دیکھیں تو خستہ حالی اپنے حال پر روتی محسوس ہوتی ہے۔ وہ شخص جس کے بھٹے سے عالیشان اور مضبوط شاہی محل بنتے تھے، آج اس کے مقبرے کی اینٹیں نازک ہو چکی ہیں، کئی گر بھی چکی ہیں۔ بدھو تو اینٹ ساز تھا، لیکن یہ بدھو کا مقبرہ ہے بھی کہ نہیں، یہ ایک ایسا سوال ہے کہ صدیوں سے اس کا جواب نہیں ملا۔ اس مقبرے پر محکمہ آثار قدیمہ کا جو سرکاری بورڈ آویزاں ہے، اس پر لکھی ہوئی عبارت خود بھی اس مقبرے کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرتی ہے۔ اس بورڈ پر لکھا ہے کہ یہ مقبرہ بدھو کے نام سے منسوب ہے، لیکن تاریخی اعتبار سے یہ مقبرہ مغلیہ دور کے اہم عہدیدار خانِ دوراں کی بیوی خانہ نصرت جنگ کا ہے، جس کے بعد خانِ دوراں کو بھی یہیں دفن کیا گیا۔ اس مقبرے کے اندر 2 قبور واقع ہیں، اور پنجاب کے محکمہ آثار قدیمہ کے پاس یہ مقبرہ خانِ دوراں اور ان کی بیوی کا ہونے کی سب سے بڑی دلیل بھی 2 قبروں کا ایک ساتھ واقع ہونا ہے۔ ورکشاپس میں گھرا یہ مقبرہ کسی زمانے میں بڑے وسیع و عریض رقبے پر محیط تھا، جس کا اندرونی دروازہ باغ میں کھلتا تھا، مگر گزرتے وقت اور تجاوزات کی تیزی نے اب اس مقبرے کو محض 1 کنال تک ہی محدود کر دیا ہے۔ ورکشاپ والوں کا کہنا ہے کہ کبھی کبھی اس مقبرے کا تالا کھلتا ہے اور اندر دیکھ بھال کرنے والے ایک چکر لگا کر پھر اسے تالا لگا دیتے ہیں۔ اس مقبرے کی دن بدن بگڑتی ہوئی حالت دیکھ کر لگتا ہے کہ اینٹیں بیچنے والے اس بدھو کے مقبرے کی اینٹیں بھی شاید بیچ دی جائیں گی، جیسا کہ بورڈ پر بھی لکھا ہے کہ اس مقبرے کا گنبد سنہری اینٹوں سے سجایا گیا تھا، لیکن اب گنبد بھی گرنے کو ہے۔ سنہری اینٹیں بھی گر کر ختم ہو چکی، لیکن مقبرہ خود جن پکی اینٹوں پر کھڑا تھا وہ بھی گرنے کو ہے۔ ہمایوں سے اورنگزیب اور ان کے بعد آنے والے شہزادوں اور شہزادیوں کے مقبرے فن تعمیر کا نمونہ تو اپنی جگہ، لیکن آج بھی اسی رنگ و ڈھنگ سے قائم و دائم ہے۔ بس لاوارث مقبرہ ہے تو بدھو کا ہے، جو بدھو کا ہے بھی اور نہیں بھی، کیونکہ محکمہ آثار قدیمہ نے مقبرے کے تعارفی بورڈ کے ذریعے خود ہی اس معاملے کو الجھا رکھا ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔